غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلطان ولایت پروگرام میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو اولاً شامل پروگرام کرتے ہیں۔ المعجم الکبیر کی حدیث پاک ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان ولایت پروگرام میں ہم روزانہ ایک موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا اصلاح کا انداز۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چونکہ ایک بہت بڑے مصلح یعنی اصلاح کرنے والے تھے، اللہ پاک نے آپ کے ذریعے بہت سارے گناہ گاروں کو گناہوں سے توبہ کی توفیق دی، آپ کے ذریعے بہت سارے غیر مسلموں کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اصلاح کا انداز نہایت ہی نرالا ہوا کرتا تھا، اور اصلاح کے تمام ہی پہلوؤں کو سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ بروئے کار لایا کرتے تھے۔ آپ کے سامنے میں غوث پاک کی اصلاح کے انداز کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ چنانچہ سیر اعلام، یہ اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، چنانچہ امام ذہبی نے سیر الاعلام میں لکھا ہے کہ شیخ ابو بکر عماد رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارک کے ایک عالم تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں علم عقائد پڑھا کرتا تھا، ایک مرتبہ یوں ہوا کہ ایک اسلامی عقیدے کے متعلق میرے دل میں شک بیٹھ گیا۔ قرآن و حدیث کی جو ارشادات تھے وہ اپنی جگہ تھے، مگر عقل کچھ اور کہہ رہی تھی، تو دماغ کام نہیں کر رہا تھا کہ کروں کیا۔ بڑی پریشانی تھی، بے اطمینانی تھی، قرب تھا، اضطراب تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کسی دوران ایک روز میرا گزر حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے قریب سے ہوا۔ کہتے ہیں میں نے سن رکھا تھا کہ سیدی شیخ عبد القادر رضی اللہ عنہ دل کی باتیں جان لیتے ہیں، چنانچہ میں مدرسے میں داخل ہوا۔ حضور عبد القادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرما رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی آپ نے اپنے بیان کا موضوع بدل دیا، اور وہی مسئلہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، جس عقیدے کے متعلق مجھے شک تھا، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس مسئلے کا حل دیتے ہوئے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو سلف صالحین صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے بزرگوں کا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی یہ جو شیخ ہے جو آئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ یہ جب میں نے سنا تو میں نے گمان کیا شاید غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے اتفاقاً یہ ارشاد فرما دیا ہوگا، تو میرے دل میں یہ آیا کہ انہوں نے میرے دل کا حال کیسے جان لیا، میری طرف متوجہ تو نہ ہوئے۔ مگر اب کی بار پھر دوسری مرتبہ غوث پاک نے فرمایا اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ تو وہی ہے، ہماری آنکھیں صحابہ اور اہل بیت اور سلف صالحین پر بند ہے۔ ابو بکر عماد فرماتے کہ اب بھی مجھے یقین نہ آیا، تو میں نے خیال کیا کہ بیان کرنے والے تو دائیں بائیں دیکھتے ہیں، انہوں نے میری طرف ایسے ہی دیکھ لیا ہوگا اتفاقاً، اور مجھے تھوڑی کوئی انہوں نے بتایا، اور میرے دل کا حال انہوں نے کیسے جان لیا۔ کہتے ہیں کہ اس بار غوث پاک نے میرا نام لے کر فرمایا یا ابا بکر اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو بزرگان دین کا ہے اور جو صحابہ کرام کا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اس بار جب غوث پاک نے میرا نام لیا تو جس سے مجھے پتا چل گیا کہ واقعی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے میرے حال کو جان لیا اور مجھے ہی سکھانا چاہ رہے ہیں اور میرے ہی شک کو دور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس بات پر ایک اور دلیل دیتے ہوئے میرے غوث پاک نے میری ایک اور پریشانی کو دور فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر قم قد جاء ابوک، میرے والد جو ہے کئی دنوں سے لاپتہ تھے، اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے خوشخبری دی کہ جاؤ تمہارے والد گھر پہنچ چکے ہیں۔
اب آپ دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصلاح کا انداز کہ دل کی کیفیت کو جان کر آپ نے عقیدے کی اصلاح فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے مریدوں کے ذریعے، اپنے خلفاء کے ذریعے، اپنے شاگردوں کے ذریعے، درس و تدریس مدرسے میں ٹیچنگ کے ذریعے اصلاح فرمایا کرتے تھے، اور لاکھوں لاکھ لوگ آپ سے وابستہ ہوئے اور آپ کے اصلاح کے مدنی پھولوں کو لے کر اپنی زندگیوں کو سنوارا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اصلاح کے انداز پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رکن شورا حاجی محمد علی عطاری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. حاجی علی بھائی کو اور مرحبا کہتا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. انشاءاللہ رکن شورا سے ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کے اصلاح کا انداز کیا تھا. علی بھائی، یہ جو واقعہ میں نے بیان کیا، اس میں اولاً کچھ عرض کر کے پھر آپ کی طرف آتا ہوں. غوث پاک نے جو ایک جملہ دیا، ایک اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا ہے اور وہ بزرگان دین کا ہے. یعنی اس میں ہماری آنکھیں بند ہیں، اس میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے. جیسا کہ بعض لوگوں کے دنوں میں وسوسہ آتا ہے تو وہ اپنی عقل پر تولتے عقائد کو، یوں کیوں تھا تو یوں کیوں تھا، تو کرامت ایسے تو نہیں ہو سکتی، تو عقیدے میں تو یوں ہونا چاہیے تھا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو، یعنی جن کے دلوں میں شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے، کتنا خوبصورت جملہ دے دیا کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے اور جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے. اس اصلاح کی اس مدنی پھول پر جو غوث پاک نے دیا، آپ کیا فرماتے؟ پھر اس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حکمت عملیاں جو آپ ماشاءاللہ قریب سے دیکھتے ہیں، مدنی چینل پر بھی بعض اوقات ہمیں نظر آتی ہے. غوث پاک کا یہ جملہ کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے جو صحابہ کا اور بزرگوں کا ہے، اس پہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ محسن مدنی بھائی نے جو فرمایا، یہ حقیقت تو یہی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ چلا آ رہا ہے اور اسی کو لے کر چل رہے ہیں. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان بھی سنا. تو یہ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے اور بیجا سوالات پیدا کرواتا ہے، یہ بعض اوقات اچھی راہ سے بھٹکا دیتا ہے. محسن بھائی، یہ بیجا سوالات بھی جو ہے نا بندے کو کنفیوز کرتے ہیں. بالکل. اچھا، جو کنفیوز ہوتے ہیں وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرتے ہیں. یہ تو ایسی باتوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. الحمدللہ قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہیں، بزرگان دین کے اقوال موجود ہیں، اولیاء اللہ کا دامن موجود ہے. تو ہمیں اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے. جو اللہ والوں نے کہہ دیا، بزرگوں نے کہہ دیا، ہم ماننے والے بنے. یعنی ہماری عقل ان کے مقابلے میں کیا ہے نا؟ کچھ بھی نہیں. جو انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل کی، رسول اللہ کی معرفت حاصل کی، اور جو قرآن و سنت کو انہوں نے سمجھا، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ہم تو گئے گزرے زمانے والے. تو یہ جملہ اگر ہم اپنی گرے سے باندھ لیں، ہمارا عقیدہ وہ ہے جو بزرگوں کا عقیدہ ہے اور جو صحابہ کرام کا عقیدہ، اور یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے انشاءاللہ. اچھا، اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسے انداز اصلاح ہمارا موضوع اور دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، اور بیانات کا سلسلہ، پھر نیکی کی دعوت کا سلسلہ، مدنی مذاکرے، مدنی قافلے، یہ دعوت اسلامی کا انداز اصلاح ہے. غوث پاک کا انداز اصلاح جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، اس میں ایک وعظ و نصیحت یعنی بیان کرنا بھی تھا، جیسے امیر سنت بیان فرماتے ہیں. امیر سنت کی جو پرانے بیانات اگر ہم یعنی جو اوائل دعوت اسلامی کے ہیں، جن کی کیسٹیں نکلتی تھی اور پھر VCDیاں، تو غوث پاک کے واعظ کا انداز اور یہ کیا تھا، ذرا اس کو بھی تو آپ ارشاد فرمائیں نا. اس وقت ویڈیو تو تھی نہیں، تو کتابوں میں جو لکھا ہے وہی ہم سنیں گے. دیکھیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں نا، ویڈیو بھی نہیں تھی اور اس وقت کیا حالات. ظاہر بات ہے کتابوں میں جو لکھا ہے، اور یہ بہت مشہور فرمان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ اللہ پاک نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا. آپ دیکھیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کس طرح یہ درس اور تدریس کیا کرتے تھے. اور آپ کا یہ معمول مبارک لکھا ہے کتابوں میں کہ ہفتے میں 3 دن آپ اس طرح آپ نے خاص یہ کیے ہوئے تھے کہ مدرسے میں جمعے کی صبح کو، منگل کو شام اور اتوار کی صبح، یہ آپ نے دن اور ٹائم رکھے ہوئے تھے. آپ کی مجلس میں مشہور علماء کرام، فقہاء کرام، مشائخ عظام ہوتے. آپ 40 سال تک آپ نے وعظ فرمایا اور 33 سال تک آپ نے تدریس فتاوی نویسی کی. اللہ، تو اتنا یہ، اور آپ کی جو مجالس میں علماء کرام ہوتے، اور بعض اوقات تو 400 زبردست عالم یہ آپ کی تقاریر کو لکھا کرتے اور اس کو تحریر کیا کرتے تھے. کیا بات ہے. پھر مجمع کی تو کیا ہی بات ہے کہ 70,000 کا مجمع لکھا ہے. 70,000 پھر اس سے بھی بڑھ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر. اور آج کل کتنا جدید دور ہے، پھر بھی ہم ساؤنڈ لگاتے ہیں تو کہیں آواز پہنچتی ہے، کہیں نہیں پہنچتی. تو کیا برکتیں، کیا وہ کرامتیں
کہ 70 ہزار کے مجمع میں یہی کہتے ہیں نا کہ جیسی آواز پہلے کو پہنچ رہی واہ ہوتی واہ، ویسی آخری والے کو کیا پہنچتی بات ہے۔ ہے، کیا بات ہے۔ اچھا یہ جو آپ نے کہا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایام مقرر فرمائے تھے، اتوار کا دن، پیر کا دن، منگل کا دن، یعنی صبح میں پھر رات میں کسی دن، یہ آپ نے جیسے ذکر جی کیا ابھی، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اچھا ہم حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام نے بھی بعض ایام جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جمعرات کا دن انہوں نے اس طرح مخصوص کیا تھا صحیح، لوگوں کو درس و تدریس کے لیے، واعظ و نصیحت کے لیے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ روزانہ ہی کیا کریں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو ایک دن مقرر کیا نا، اسی میں واعظ و نصیحت اس طرح کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہیں لوگوں کے دل اکتا نہ جائے روزانہ آ آنا کر۔ جائے، تو یہ بھی حکمت ہے نا صحیح۔ اصلاح کے انداز میں، آپ اس کو کیا فرماتے ہیں، کس انداز میں اس کو لگے کہ یعنی ایک شخص کے بالکل پیچھے پڑ جانا، یا یعنی ایک کام کو بالکل اس طرح لے لینا کہ آدمی سامنے والا بالکل یعنی بے دل ہو جائے، بد دل ہو جائے، اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے یا بس جو میری سمجھ میں آ رہا وہ کرتے رہے ہم؟ حکمت عملی تو بہت ضروری ہے کہ یہ آج ہی آیا اور آج اس کو ساری منازل طے کروا دی جائیں۔ ہاں اللہ والے ہیں، کسی پر نظر فرما دیں تو وہ ایک ان کے اپنے مقام اور مراتب ہیں، درجات ہیں، لیکن حکمت عملی جیسے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہی ہے کہ ہفتے میں 3 دن سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی ہے کہ آپ نے بھی سال میں کچھ مخصوص ایام رکھے ہوئے تھے، جی کیونکہ ہر کسی کی ایک فیلڈ بھی تو ہوتی ہے نا، بالکل، تدریس اور فتویٰ نویسی اور کتابیں لکھنا، اور یہ تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا نا کہ آپ فتویٰ نویسی بھی کرتے، درس و تدریس بھی کرتے، واعظ و نصیحت بھی کرتے، اور پھر آپ کا تقویٰ، واہ پرہیزگاری، اور واہ، پھر کیا بات ہے یہ۔ کیا بات تو باقی اتنا ہونا چاہیے کہ ایک کسی کو سمجھائیں۔ اچھا یہ خالی یہ نہیں کہ ہم بیان میں یا اس طرح، جیسے دعوت اسلامی ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو کرتی ہے، ہفتے کو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے، تو دعوت اسلامی نے بھی اس طرح اپنے دن فکس کیے ہوئے ہیں الگ الگ کر کے۔ یہ تو اب گھر میں بھی تو نصیحت کرتے ہیں، سارا صحیح، دن نصیحت، بچوں کو، گھر والوں کو، دکان پر گئے تو بعض اوقات تو لوگ واقعی اکتا جاتے ہیں کہ یار یہ ابھی آئے ہیں، یہ لیکچر شروع کریں گے، پروفیسر صاحب آ ہاں گئے، جی ہاں، اب ان کا لیکچر آن ہونے کا تو جو ہے ٹائم ہے، یہ اسٹاپ کیسے ہوں گے یہ؟ تو واقعی ہم کسی کو سمجھائیں تو اس طرح سمجھائیں کہ سامنے والا اکتا نہ جائے۔ واہ حکمت عملی بہت ضروری ہے۔ واہ ماشاء اللہ، بڑی خوبصورت بات ہے، حکمت عملی۔ اچھا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی واعظ و نصیحت میں بھی حکمت عملی ہوا کرتی تھی۔ بے شک، یہاں جب ہم واعظ کی بات کریں تو غوث پاک کے واعظ کی کوئی واقعہ بھی تو بیان کرتے نا، کس طرح کا آپ کا بیان ہوتا تھا، کوئی آتا تھا تو کیسے آپ بیان کرتے تھے اور کیا اس کا منظر کیسا ہوتا تھا، یہ بھی تو بیان فرمائے نا۔ منظر تو محسن بھائی وہ بتائے گا جس نے دیکھا ہو۔ اللہ اللہ اللہ، منظر تو ظاہر بات ہے کہ وہ کیفیات، یہاں تک لکھا ہے کہ لوگ کئی لاکھ لوگ توبہ کرتے، واہ واہ، یہاں تک کہ خوف خدا سے لوگ مر جایا کرتے تھے، سبحان اللہ، غیر مسلموں کے مسلمان ہونے کے یعنی ایمان لے آتے۔ واہ واہ، ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں 13 نصارہ آئے اور آپ کے ہاتھ پر مجلس واعظ میں مسلمان ہو گئے، سبحان پھر اللہ، کہنے لگے کہ ہم مغرب کے علاقے کے نصارہ ہیں، ہم نے اسلام کا ارادہ کیا لیکن ہم کو تردد تھا، ہم مقصد تھے کہ کیا کریں، جی کہاں جا کر اسلام قبول کریں، تو ہمیں غیب سے ہاتف سے آواز سنی کہ ایک کامیاب گروہ تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو سبحان جاؤ، اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ ان کی برکت سے تمہارے دلوں میں وہ ایمان دیا جائے گا جو اور جگہ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی غیب سے ان کی امداد کی جا رہی ہے اور بشارت دی جا رہی ہے کہ جاؤ غوث پاک کی محفل میں جاؤ اور وہاں جا کر ایمان قبول کرو۔ اچھا جیسے آپ نے یہ ذکر کیا کہ وہ آتے تھے، غیر مسلم بھی بھیجے جاتے تھے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرماتے تھے اور انہیں جو ہے وہ درس دیا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس کا حال لکھا ہے، بہجت الاسرار شریف میں ہے کہ امام ابو بکر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ شیخ ابو الحسن علی بن حیتی نے کہا کہ جب میرے والد کرسی پر بیٹھتے اور فرماتے الحمدللہ تو آپ کے لیے زمین کے تمام اولیاء اللہ چپ ہو جاتے، کیا بات، مجلس میں حاضر ہوتے یا اس سے غائب ہوتے اور وہ اسے دوبارہ کہتے اور اس کے بعد چپ ہو جاتے۔ اولیاء اور ملائکہ آپ کی مجلس میں ازدحام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور جو اس میں نہ دیکھے جاتے وہ دیکھے جانے والوں سے زیادہ ہوتے اور حاضرین پر رحمت کی بارش بھی ہوا کرتی تھی۔ کیا بات، یعنی اب یہ دیکھیں نا کہ کون کون غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی محفل میں آ رہا ہے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسے سمجھا رہے ہیں، اسے اس کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اچھا یہاں پر علی بھائی جیسے واعظ و نصیحت، دعوت اسلامی کا بھی ایک انداز ہے سمجھانے کا، اور لوگوں کو قرآن پاک فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔
تو امیر سنت دامت برکاتہ العالیہ نے نیک اعمال کا رسالے ہمیں عطا فرمائے اصلاح کے لیے. اسی طرح بیانات کا سلسلہ ہے، درس کا سلسلہ ہے، مدنی قافلوں کا سلسلہ ہے، یہ سب اصلاح کے ذرائع ہیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ غوث پاک سے محبت کرنے والے، اپنے آپ کو قادری کہنے والے، نبی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 11ویں منانے والے، 11ویں شریف اپنی جگہ ایک سلسلہ جو ہمیں منانا ہے، سلسلہ طریقت ہمارا اپنا ہے، اسے قائم رہنا ہے، واعظ و نصیحت، اصلاح، سمجھانا، سمجھنا، ایک دوسرے کی اصلاح کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، کیا ہم سب کو اس دور میں اس کی حاجت نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین، جس غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے محبت کرتے ہیں، جن کی ہم 11ویں مناتے ہیں، ان کا تو علمی مقام بھی دیکھیے اللہ اللہ کہ کرامت غوث پاک بھی ہم سنتے ہیں، ان کی برکات بھی سنتے ہیں، ان کی 11ویں بھی مناتے ہیں، تو پھر ان کے انداز کو بھی تو فالو کریں. ظاہر بات ہے آپ کا یہ ماشاءاللہ پروگرام ہے تو تقوی پہ بھی لیا ہوگا، پرہیزگاری پہ بھی لیا ہوگا، سب یہ آج آپ نے انداز اصلاح لیا ہے. اور واقعی میرے مدنی چینل کے ناظرین، اصلاح کی ضرورت کس کو نہیں. جس طرح کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے دعوت اسلامی سے وابستہ بلکہ تمامی مسلمانوں کے لیے ایک مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش سبحان کرنی ہے، تو اپنی بھی تو اصلاح کریں، پھر ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح. تو دعوت اسلامی الحمدللہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جو نیکی کی دعوت کا کام بہت آسان کر دیتا ہے. اب واہ. اگر مجھے بیان کرنا نہیں آتا تو میں اجتماع کی دعوت تو دے سکتا ہوں. اگر کسی کو اجتماع میں لے آتے ہیں، اسلامی بہنیں ہیں تو اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں لے آئیں، اسلامی بھائی ہیں تو اسلامی بھائیوں کے اجتماعات میں لے آئیں. اچھا، اجتماع میں آنے کا فائدہ کیا؟ کہ دیکھیں ڈائریکٹلی میں نے اس کو سمجھایا. اب مجھے نہ نماز کے فضائل پتہ، نہ عذابات پتہ، نہ قرآن کی باتیں پتہ، نہ احادیث پتہ، تو میں نے اس کو ایک علم کا راستہ تو دکھایا نا. صحیح. کہ علم کی مجلس کا، علم کی محفل کا راستہ دکھایا کہ وہاں آئے، واعظ و نصیحت سنیں، سبحان بیان سنیں، ایسا انوائرمنٹ ملے، ایسا ماحول ملے، اور سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لاکھ لوگ بدل گئے، واہ واہ زندگیاں بدل گئی. واہ واہ. تو یہ بھی ایک نیکی کی دعوت کا ذریعہ ہے کہ کسی کو ہم جو ہے وہ اجتماعات میں لے آئیں. اچھا، پریکٹیکلی نہیں جا سکتے بالفرض، دنیا کے کسی ایسے ملک میں ہیں تو دعوت اسلامی کیا کام کر رہی ہے، کیا بات. تو آپ ڈیجیٹلی کنیکٹ ہو جائیں، یہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ذریعے کنیکٹ ہو جائیں. بعض نے کہا یار ہمارے یہاں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے مدنی چینل نہیں آ رہا، تو اب تو موبائل پر جو ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے مدنی چینل کے ذریعے آپ کنیکٹ ہو جائیں، دنیا کو کنیکٹ کر سکتے ہیں. تو ذریعے تو بہت ہے نیکی کی دعوت کے، اصلاح کے، کرنے والا ہونا چاہیے. کرنے والا ہونا چاہیے. اب جیسے آپ نے کہا ڈیجیٹل دور ہے، مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ سن سکتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، دوسروں کی اصلاح. اچھا، آپ کو کچھ زیادہ آتا، موبائل چلانا تو تقریباً سب کو آتا ہے، آپ وہ نیکی کی دعوت بھری ویڈیوز، نیکی کی دعوت والی پوسٹ جو ہے وہ دوسروں کو بھیج دے، یہ بھی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے. اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت حافظ عبداللہ بن محمد نجار بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ مجھ کو خواب و بیداری میں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والا بنایا گیا، اور مجھ پر کلام غالب ہوتا تھا، میرے دل پر اس کا ہجوم ہوتا تھا، پھر اگر میں کلام کرتا تو عن قریب تھا کہ میرا گلا بند ہو جائے. میں سکوت پر قادر نہ تھا، میرے پاس 2-3 مرد ہوتے تھے جو میرا کلام سنتے تھے. ابتدا میں 2-3 مرد ہوتے تھے، پھر بہت لوگ میرا کلام سننے لگے اور لوگوں کا مجھ پر ہجوم ہو گیا. اور پھر فرمایا کہ حلبہ کے دروازے پر ایک مقام ہے، میں بیٹھتا، پھر لوگوں پر مکان تنگ ہو گیا اور کرسی شہر سے باہر رکھی گئی اور عیدگاہ میں کرسی بچھائی گئی. لوگ جوک در جوک گھوڑوں، خچروں، گدھوں اور اونٹوں پر آتے اور مجلس کے ارد و گرد جو ہے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اور مجلس میں تقریباً 70,000 آدمی حاضر ہوتے جو غوث پاک کا آواز سنا کرتے. کیا بات. اب یہ چیز، اور آج ہم دعوت اسلامی کو دیکھیں کہ دعوت اسلامی کو جب امیر سنت لے کر چلے تو امیر سنت فرماتے نا کہ میرے ساتھ ایک دو اسلامی بھائی تھے جن کو لے کر، اچھا بیان ہمیشہ امیر سنت ہی فرمایا کرتے تھے، آپ تو ماشاءاللہ پرانے اسلامی بھائیوں میں سے ہیں. تو غوث پاک کا یہ جو فرمان کہ پھر وہ گلزار حبیب، ہم وہ تنگ پڑ گئی، پھر گلزار حبیب تنگ ہو گئی، تو اس کے بعد پھر فیضان مدینہ لے لیا، پھر جب ملتان اجتماع تو صحرائے مدینہ، تو پھر جب وہ جگہ تنگ مدنی چینل کے ذریعے. تو یہ جو فیضان غوثی ہم دعوت اسلامی میں دیکھ رہے ہیں، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں محسن بھائی کہ الحمدللہ کسی نے امیر علیہ سنت سے پوچھا کہ دعوت اسلامی کیا ہے، تو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ دعوت اسلامی فیضان غوث و رضا ہے. واہ واہ واہ. تو واقعی دعوت اسلامی فیضان غوث و رضا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہے. اور واقعی ایک ایک پر کوشش ہوتی رہی. آج جو یہ
چمنستان عطار کا چمن جو اتنا ہرا بھرا ہمیں نظر آتا ہے، اور اس میں غوثیہ رنگ ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک. تو بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے در اور دامن کی پہچان بھی دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ملی. الحمدللہ. میں خود اپنا پرسنلی بتاؤں کہ ظاہر بات ہے ماحول نہیں تھا، اسکول کالج یونیورسٹی یہ ماحول دیکھا، دوستوں کا دیکھا، کھیل کود کا دیکھا، گھر کے اندر بھی بظاہر اتنا کوئی نہیں تھا کہ کوئی واقعات بتائے یا ذہن بنائے. تو یوں الحمدللہ جب دعوت اسلامی ملی تو الحمدللہ قادری پٹا جب گلے میں کیا ڈلا بات ہے، کیا تو بات. غوثیہ رنگ الحمدللہ آیا، اور یہی غوثیہ رنگ ہے کہ آج ماشاءاللہ دعوت اسلامی دنیا بھر میں پھیل گئی. الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر اصلاح کے انداز کو اپنائیں اور اپنی اور دوسرے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں. اچھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اصلاح کے انداز میں ایک سوال میں آپ سے کروں گا، کیا لوگ آ کر توبہ کرتے تو توبہ کرنے والوں کا حال کیا تھا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بیان فرمایا کرتے تھے، تو یعنی اب لازمی بات ہے ہر ایک آتا ہے نا بیان میں، تو نیک بھی آتے ہیں تو گناہ گار بھی آتے ہیں. تو غوث پاک کی محفل میں آنے والوں کا حال کیا؟ تو توبہ کا انداز، توبہ کرنے والوں کے حالات کس طرح کے تھے کہ غوث پاک کا بیان سن کے لوگ جو ہے توبہ کیا کرتے تھے؟ یوں تو بہت سارے واقعات ہیں، لاکھوں لاکھ کے توبہ کرنے، لاکھوں لاکھ لوگوں نے توبہ کی، فسق و فجور والے آتے، گناہ گار آتے. یہ ایک میں بتاتا ہوں واقعہ آپ کو اس پر کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک راہب آیا اور مجلس میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوا. پھر اس نے لوگوں سے کہا کہ میں یمن کا رہنے والا ہوں، میرے دل میں اسلام قوی ہوا اور میرا ارادہ پختہ ہو گیا واہ. کہ میں اسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوں گا جو کہ اہل یمن سے میرے گمان میں بہتر ہوگا. سبحان اللہ. میں اس گمان میں متفکر بیٹھا تھا کہ اتنے میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہوا. تب میں نے زیارت کی کن کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور وہ فرماتے ہیں، یہ راہب تھا، اس کا نام سنان تھا، کہ سنان تم بغداد جاؤ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاؤ، واہ کیونکہ اس وقت وہ تمام زمین والوں سے بہتر ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بشارت دی کہ جاؤ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مجلس میں آ جاؤ. اور پھر یہاں پہ غوث پاک کی فضیلت بھی بیان فرمائی کہ ان کے مجلس میں آ جاؤ کہ بھئی یہ جو ہے تمام دنیا میں اس وقت انسانوں میں بہتر ہیں، علم والے ہیں. سبحان اللہ، کیا شان ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصلاح کا انداز کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ آپ دل کے چور بھی پکڑا کرتے تھے اور سمجھانے کا انداز بھی بڑا پیارا تھا. اور آپ کی خدمت میں کوئی جوان اس لیے اگر کھڑا ہوتا کہ توبہ کرے، کتاب میں لکھا ہے، تو آپ اسے فرماتے اس شخص جب تک تجھ کو کھڑا نہیں کیا گیا تو کھڑا نہیں ہوا. یعنی فرماتے اللہ کی توفیق سے ہوا یہ جو تو کھڑا ہوا، اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوا. جب تک تجھے قبول نہیں کیا گیا تو نہیں آیا، جب تک تجھ کو حاضر نہیں کیا گیا ظلم کے سفر سے باز نہیں آیا. اے شخص تو نے جب ہم کو چھوڑا تو ہم نے تجھ کو نہیں چھوڑا، تو نے ہم سے جدائی کی تو ہم نے تجھ سے جدائی نہیں کی، جب تو نے ہم کو بھلا دیا تو ہم نے تجھ کو نہیں بھلایا. تو اپنے اغراض میں مقاصد میں ہے اور ہماری رعایت تمہاری حفاظت کرتی ہے. اور پھر تو اپنے ظلم میں یعنی گناہ میں ہوا، آگے بڑھا اور ہماری عنایت تیرا لحاظ کرتی ہے. پھر ہم نے تجھ کو اپنے قرب کے لیے حرکت دی اور اپنے وصل کے لیے تجھ کو بلایا، ہم نے اپنی محبت کے لیے تجھ کو قریب کیا، اپنے اشارے سے تم کو خطاب کیا. یعنی اب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آنے والے کی دل کی دھلائی فرما رہے ہیں نا، صاف کر رہے ہیں بالکل کہ دیکھو جب تم آئے ہو، آئے نہیں ہو، بلائے گئے ہو، خود نہیں آئے ہو، بلائے گئے ہو، اللہ کی توفیق سے آئے ہو. یہ جملہ جو غوث پاک کا ہے کہ جوان تو اس وقت تک نہیں کھڑا ہوا جب تک تجھے کھڑا نہیں کیا گیا، تو اس وقت تک نہیں آیا جب تک تجھے بلایا نہیں گیا. اس میں وہ لوگ، میں اب اپنے زمانے کی بات کرتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یار میں کوشش تو کرتا ہوں، نمازوں کا دل بہت چاہتا ہے، توبہ کرنے کو دل بہت چاہتا ہے، گناہوں کی عادت نہیں جاتی، ایسے افراد کو آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ محسن میں واقعی یہ کہ بلایا گیا ہے تو جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے. جی. اور بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دعوت اسلامی کا بعض لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، کام کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں، اجتماع میں آنا چھوڑ دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرنا چھوڑ دیتے ہیں. تو کسی نے کیا کہا کہ اس نے آنا چھوڑ دیا یا اسے چھڑوا دیا گیا، اللہ اکبر، یہ آنا اس سے کم ہو گیا یا محروم کر دیا گیا. یہ واقعی یہ دین کی خدمت بہت بڑی سعادت ہے، اللہ پاک جس کو توفیق دے. کسی نے کہا نا کہ امیر علیہ سنت سے کہ
دیدار مرشد چاہیے، جی تو کسی نے کہا کہ دیدار مرشد کے ساتھ ساتھ کردار مرشد بھی تو چاہیے۔ واہ واہ واہ، بڑی خوب بات کی آپ نے، تو بہت غوث خوب بات۔ پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کردار، آپ کی نمازوں کی پابندی، آپ کا تلاوت قرآن، آپ کا خوف خدا، آپ کا عشق رسول، آپ کا تقوی، آپ کی پرہیزگاری، آپ کا علم دین، آپ کے دین سے خدمت، یہ سارے پہلو بھی تو ہے نا۔ بالکل ہے، نظر نیاز کریں، امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا کہ ہم نیاز تو کرتے ہیں، نیاز کھانے والے بھی ہیں، لیکن نمازی پہلے ہیں۔ اور نیاز کے ساتھ بھی اصلاح کا جی کوئی ہاں، انتظام تو کریں نا، وہی نا کہ ہم یعنی خالی نیاز، آیا نیاز کھا کے چلا گیا، اصلاح تو کوئی ہوئی نہیں۔ تو اصلاح ہو، نماز ہو، نیکی کی دعوت کا ذہن ہو، تبلیغ دین ہو، انفرادی کوشش ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، کاروبار ہو، جہاں ہو، کیونکہ انسان واعظ و نصیحت کرتا رہے، جی جی خود بھی برائیوں سے بچے، دوسروں کو بھی بچائے۔ بالکل۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک کا مدرسہ تھا، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ وہاں پڑھاتے تھے، اور قرآن پاک کی تعلیم بھی ظہر کے بعد باقاعدہ تجوید و قراءت سکھایا کرتے تھے، اور فجر کے بعد سے جو آپ کا سلسلہ شروع ہوتا تھا، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کی برکتیں لیتے ہوئے دعوت اسلامی نے جو مدارس جامعات بنائے اور دین کی خدمت کے جو شعبہ جات بنائے، یہ بھی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے نا۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ غوث پاک سے محبت کرنے والوں کو غوث پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے، لوگوں کو غوث پاک کا دیوانہ بنانے کے لیے، عقائد میں پختگی کے لیے جتنے مدارس بنیں گے، جتنی مساجد بنیں گی، جتنے فیضان مدینہ بنیں گے، جتنے جو ہے جامعۃ المدینہ بنیں گے، جتنے مدنی قافلے سفر کریں گے، تو یقیناً غوثیہ فیضان بڑھتا جائے گا۔ یہ تو سب کو سوچنا چاہیے کہ کیا کرنا چاہیے۔ بغیر اخراجات کے ایکسپنس بغیر گھر نہیں چلتا، گاڑی نہیں چلتی، پیٹرول نہ ڈالیں تو گاڑی نہیں چلتی ہے۔ پیٹرول چاہے جتنا مہنگا ہو گیا، لیکن کسی نے بھی گاڑی گھر میں نہیں کھڑی کر دی، شاید کوئی چند ایک واقعات ہوں، لیکن معروف نہیں ہے کہ لوگوں نے اپنی گاڑیاں بند کر دی ہیں، تالے لگا دیے ہیں۔ تو اب یہ کہ جب مہنگائی ہوتی ہے، آزمائش ہے، لیکن جب اس مہنگائی اور آزمائش میں اپنے گھر کو مینیج کرنا اتنا مشکل لگتا ہے کہ فیملیز کو، تو اتنی بڑی دعوت اسلامی، واہ واہ، اتنی بڑی دعوت اسلامی، اتنے جامعات المدینہ، اتنے مدارس المدینہ، اتنی مساجد کا قیام، جب مسجد بنتی ہے تو امام بھی چاہیے، مؤذن بھی چاہیے، کمیٹی بھی چاہیے، ساؤنڈ بھی چاہیے، الیکٹریسٹی بھی چاہیے، سارے لوازمات ہیں، یہ کیسے پورے ہوں گے یہ؟ اللہ، اچھا یہ نہیں کہ کام یہ رک گیا یا جو ہو گیا وہ ہو گیا، مزید کام ہو رہا ہے، ہونا ہے، چل رہا ہے، چلنا ہے، تو واقعی غوث پاک کے فیضان کو لینے کے لیے اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان کو مزید عام کرنے واہ کے لیے، واہ واہ، تو دعوت اسلامی کے ساتھ یہ بھی تعاون ہے نا بالکل، کہ اب مالی تعاون کریں گے تو دین کا کام اور زیادہ بڑھے گا، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، کام بڑھے گا تو فیضان غوثیہ اور بڑھے گا کیا انشاءاللہ۔ بات ہے۔ اور ہمیں تو فیضان غوثیہ عام کرنا ہی ہے بے شک، انشاءاللہ، بے کیونکہ شک، جو فیضان ہم نے پایا وہ فیضان دوسروں کو تک بھی بے پہنچانا شک، ہے، بے تو شک، جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ بے شک۔ تو بات ہماری چونکہ آج انداز اصلاح پر ہے، تو نیکی کی دعوت ایک انداز اسلام جی ایک ہاں، بڑا ایک یعنی نمایاں پہلو ہے، برائی سے منع کرنا، نیکی کی دعوت دینا، تو نیکی کی دعوت کی اہمیت پر بھی کچھ آپ گفتگو جی ہاں، فرمائیں۔ یہ نیکی کی دعوت کے تو بڑے فضائل ہیں، پوری کتاب ہے امیر علیہ سنت کی، اور حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ، جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی جزا کیا ہے؟ سبحان اللہ، تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کے ہر کلمے کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، مزید یہ کہ جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے، اللہ، اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ کیا بات، تو ہر کلمے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، واہ واہ، کہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ تو پھر ہم کیوں رکتے ہیں؟ کرنا چاہیے۔ بہت سارے ذرائع ہیں کہ ہم درس دے کر بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں، ہم بیان کر کے بھی کر سکتے ہیں، ہم مدنی چینل دیکھ کر دکھا کر بھی نیکی کی دعوت عام کر سکتے ہیں، اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی ضرورت تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ گناہ بڑھ رہے ہیں۔ گناہ ایک آگ ہے، چاروں طرف سے اس معاشرے کو اس گناہوں نے گھیر لیا ہے۔ اگر اس آگ پر پانی نہیں ڈالیں گے تو یہ آگ بڑھتے بڑھتے بڑھتے، دنیا بھر میں تو لگی ہوئی ہے گناہوں کی آگ، یہ گناہوں کی آگ بڑھتے بڑھتے ہمارے ملک میں، پھر ہمارے شہر سے ہمارے علاقے سے ہمارے محلے، اور ایسا نہیں کہ ہمارے گھر اور گھر کے اندر آ کر سارے گھر کے افراد کو جلا کر راکھ کر دے۔ اللہ، تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس گناہوں کی آگ کو روکنا ہوگا، اللہ، اور اس کا ایک بہترین ذریعہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا۔ بے شک، محسن بھائی، بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، ہم مبلغ نہیں ہیں، ہمارا یہ گیٹ اپ نہیں ہے، ہم نے تو امامہ نہیں باندھا ہوا، ہم نے تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی، ہم کوئی ذمہ دار نہیں ہے، ہم نے تو کوئی ذمہ داری لی نہیں۔ تو کیا بطور مسلمان ہم پر ذمہ داری نہیں؟ صحیح، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 آیت نمبر 104، ترجمہ کنز الایمان، اور تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے
کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، سبحان اللہ، یہی لوگ مراد کو پہنچے۔ واہ 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 واہ، مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر نعیمی میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کو ایسا گروہ ہونا چاہیے یا ایسی تنظیم بنو یا ایسی تنظیم بن کر رہو واہ، جو تمام ٹیڑے یعنی بگڑے ہوئے لوگوں کو خیر یعنی نیکی کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سبحان اللہ، سونے والوں کو بیداری کی، اور اچھی باتوں کی، اچھے عقیدوں کی، اچھے عملوں کی، زبانی، قلمی، عملی، قوت سے، نرمی سے، اور حاکم اپنے محکوم اور ماتحت کو گرمی سے حکم دے، واہ، اور بری باتوں سے، برے عقیدے سے، برے کاموں سے، برے خیالات سے لوگوں کو اپنے منصب کے مطابق زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے روکے۔ واہ، سارے مسلمان مبلغ ہیں، سب پر ہی فرض ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دیں اور بری باتوں سے روکیں۔ اسلام میں تبلیغ بڑی اہم عبادت ہے کہ تمام عبادتوں کا فائدہ خود اپنے کو ہوتا ہے، مگر تبلیغ کا فائدہ دوسروں کو بھی ہوتا کیا ہے۔ بات، کیا بات ہے، یعنی کتنی خوبصورت بات مفتی صاحب نے جو لکھی ہے، بڑی واضح کر دی، تمام بالکل، مسلمان مبلغ ہیں۔ تمام مسلمان مبلغ۔ اب جب مبلغ ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہیں، تو جب مبلغ ہے، مبلغ کے معنی پہنچانے والا، پہنچانے تو والا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وہ صحیح باتیں جو آپ کو معلوم ہے وہ صحیح، دوسروں تک پہنچائیں، بالکل۔ نماز کی دعوت دیں، اصلاح کی بات کریں، گناہوں سے بچائیں۔ اچھا، ہم گناہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں مگر روکتے نہیں ہیں، یہ بھی تو ایک بہت بڑی کمزوری ہے اصل نا میں کہ ہم فیلنگ پر سمجھائیں ہے، اس کو۔ اصل میں فیلنگ پر ہے کہ گناہ سے رکے گا کون اور روکے گا کون؟ صحیح، جو گناہ کو برا سمجھے گا، جو اللہ گناہ سے نفرت کرے گا، اللہ، یعنی گناہ کا مقصد نا گندگی، غلاظت، تو جو گناہ کو گندا سمجھے گا ہی نہیں، گناہ کو غلاظت سمجھے گا ہی نہیں، برا سمجھے گا ہی نہیں، نہ وہ بچے گا نہ بچائے گا۔ یہ تو جھوٹ کو جو جھوٹ نہیں سمجھے گا، جو غیبت کو غیبت نہیں سمجھے گا، چغل خوری کو چغل خوری نہیں سمجھے گا کہ یہ گناہ ہے، حرام ہے، ناجائز ہیں، جو بد نگاہی کو برا نہیں سمجھے گا، اپنی آنکھوں کو گندی حرکات سے، گندے نظاروں سے پر کرتا رہے گا، تو وہ تو خود بھی گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، تو وہ کیسے بچے گا، کیسے بچائے گا؟ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور برائی کو برائی سمجھنا، صحیح، گناہ کو گناہ سمجھنا کہ یہ بری بات ہے، نہیں یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا، نہیں میں نے نہیں کرنا، اللہ ناراض ہو جائے گا، تو انشاءاللہ یہ کیفیت بنے گی، اور پھر میں نے خود بھی بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ بالکل، اپنی اصلاح کرنی اور دوسروں کی اصلاح کرنی۔ بے شک۔ غوث پاک کے انداز اصلاح پر بھی ہم بات کر رہے ہیں اور نیکی کی دعوت کی اہمیت پہ بھی بات کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے سامنے ایک عبارت ہے اخبار الاخیار کی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ کے مواعظ حسنہ، یعنی جو آپ کے بیانات تھے، صبر و رضا، زہد و تقوی اور خوف خدا کے آئینہ دار ہوتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واعظ و نصیحت کے ذریعے محبت و اخوت کا درس دیتے، لوگوں کو آخرت کی طرف متوجہ کرتے، حب جاہ و مال، نفاق، ریاکاری اور بغض و کینہ سمیت تمام باطنی بیماریوں سے بچنے کا درس دیتے، جبکہ دنیا کی بے ثباتی، یعنی دنیا جو ہے وہ ایک دن فنا ہو جانے والی، ایمان پر پختگی، اعمال صالحہ کی اہمیت اور اخلاق کامل کو اپنانے کی ترغیب بھی دیتے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فرامین مقدسہ دل سے نکلتے اور دل میں گھر کر جاتے تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی محفل ایسی نہ ہوتی جس میں غیر مسلم آپ کے دست حق پرست پر دولت ایمان سے مشرف نہ ہوتے، اور نافرمان، ڈاکو، گمراہ اور بد مذہب افراد آپ کے ہاتھ پر تائب نہ ہوتے۔ جب 500 سے زیادہ غیر مسلم اور لاکھوں سیاکار آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کر چکے اور اپنی بد اعمالیوں سے باز آ چکے تھے، تو دیگر لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک ہی آپ کے فرامین مقدسہ سے فائدہ اٹھانے والا تھا۔ بے شک۔ اب یہاں پہ علی بھائی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ لکھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مجلس کا جو حال، یقین مانے جب سنا رہا تھا پڑھ کر، تو میرے ذہن میں امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے، آپ کے بیانات اور آپ کا اصلاح کا انداز آ رہا تھا۔ آپ دامت برکاتہ عالیہ کی صحبت میں غوثیہ فیضان ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے، اپنے بد مذہبی سے توبہ کرنے والے، ایمان کی طرف آنے والے،
کیا کیا فیضان الحمدللہ عز و جل مل رہا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مجلس میں آنے والا ان سارے فیضانوں کو حاصل کرتا ہے. تو اس کو اب مدنی مذاکرے میں اہل سنت سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرماتے ہیں, باطنی اصلاح بھی فرماتے ہیں, ظاہری اصلاح بھی فرماتے ہیں. اچھا, پھر دل کے چوٹ نکال کر بیان کر رہے ہوتے کہ دیکھو یہ ہے, یہ ہے, یہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے, ذہن میں ایک بات آتی ہے اور اس کا جواب فوراً مل جایا کرتا ہے. اس کو آپ غوث پاک کے فیضان اور اصلاح کے انداز میں کیسے لیں گے؟ محسن بھائی جب فرما رہے نا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں جس سے بیان بھی ہوا کہ 70 ہزار بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوگ ہوتے, توبہ کرتے, روتے, رقت طاری ہو جاتی, گناہ گار تائب ہو جاتے, غیر مسلم مسلمان ہو جاتے. تو واقعی یہ اولیاء اللہ کا, ان کی زبان کی تاثیر, ان کی زبان کی برکتیں, ان کے جو عمل کی تاثیر ہے. میرے مدنی چینل کے ناظرین, نصیحت تو آپ اور میں بھی کرتے ہیں, سمجھاتے ہیں, بعض ہوتا ہے یہ, تو ہمیں بعض اوقات رزلٹ نہیں ملتا. خیر نتیجہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے, لیکن میں عرض کروں گا کہ جس طرح محسن بھائی نے فرمایا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے مدنی مذاکرے, تو واقعی اولیاء اللہ کی زبان کی تاثیر. آج کل تو یہ الیکٹرانک دور ہے, دعوت اسلامی کا مدنی چینل ہے, کئی سال سے آ گیا. جب یہ مدنی چینل نہیں تھا, امیر اہل سنت کو اس طرح ویڈیو میں یا پکچر کے طور پر کئی لوگوں نے نہیں دیکھا تھا, یہ اس طرح کے موبائل اور یہ نہیں تھا, اس وقت دعوت اسلامی اس طرح اسکرین پر نہیں تھی. تو امیر اہل سنت کا محسن بھائی آڈیو بیان ہوتا تھا, اور آڈیو بیان میں بھی وہ کیسٹ ہوتی تھی. آج کل کے بچے تو کیسٹ بھی دکھائیں تو سمجھ نہیں پائیں کہ کیسٹ ہے کیا یہ. اچھا, وہ کیسٹ جو 1 گھنٹے کا بیان ہوتا, اس طرح کے وہ انسٹرومنٹس بھی نہیں تھے کہ اس کو کس طرح ریکارڈ کیا جائے. تو عام نارمل ریکارڈ ہوتی, پھر وہ جس طرح کر کے وہ دیگر میں وہ ڈب ہوتی, وہ کیسٹیں تقسیم ہوتی, وہ کیسٹیں پہنچتی, لوگ سنتے. نگران شورا آڈیو بیان سن کر دعوت اسلامی میں آئے. میں خود دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کا آڈیو بیان سن کر آیا. ایک تو ہوتا نا کہ بٹھائیں, سنائیں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ اللہ کے ولی ہیں, نیک ہیں, پیر صاحب ہیں, امیر اہل سنت ہیں, مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہو گئی. آپ توجہ سے سنیں, ذہن بنایا جاتا ہے. جیسے آج کل تو مدنی مذاکرے اور اس طرح مدنی چینل پر دیکھ لیتے ہیں. یقین کریں واللہ یہ خود میرے ساتھ ہوا کہ مجھے کسی نے ترغیب نہیں دلائی کہ آپ یہ بیان سنیں. وہ تو پورا ایک واقعہ, وہ تو کئی دفعہ بتا چکا ہوں میں, یہ کہ چھوٹے بھائی نے آڈیو میں, جس میں رات کو آ کر اپنا جو بھی کام کاج ہوتا ہے یا میرا اپنا, اس کے اندر آڈیو بیان لگا کر وہ تو سو گئے. فروری کا مہینہ تھا 89. تو میں تو یہ سمجھا کہ یہ کوئی شاید لطیفوں کی کیسٹ ہے, کیا ہے, کون ہے یہ. توجہ سے سنی تو اس میں تو کچھ عذابات تھے. نہ مجھے یہ پتا کہ الیاس قادری صاحب ہیں, نہ مجھے یہ پتا کہ اس میں کوئی نیکی کی بات ہے. جب میں نے تھوڑا سا سنا, اور اس کے اوپر ایک کور رکھا ہوا تھا کیسٹ کا, جو ہے کور کے اوپر ہاتھ سے لکھا ہوتا تھا, بعض اوقات تو پرنٹ اتنا نہیں ہوتا, جہنم کی تباہ کاریاں. اچھا, جیسے میں نے کیسٹ پہ نام پڑھا تو پھر اس پہ لکھا تھا مولانا الیاس قادری. اچھا, مجھے یہ بھی نہیں معلوم مولانا الیاس قادری کون ہے, کیا ہے. میں نے کہا کسی مولوی صاحب کی ہے, یہ تو ڈرا رہے ہیں جہنم سے, تو اپنا کیا کام بند کریں. تو یہ کیفیت چلتی رہی. پھر وہ نہیں یار گناہ کرتے ہیں, نکی کی بات بند کریں گے. جو صرف آڈیو بیان سنا اس وقت, کوئی سمجھانے والا نہیں, ذہن بنانے والا نہیں. اچھا, اس کے ساتھ ہی انہوں نے ٹیپ ریکارڈ کے اوپر ایک کیسٹ اور رکھی تھی. جب میں نے اس کا ٹائٹل پڑھا تو اس کا نام تھا زمیں کھا گئی نوجوان. پہلا سنا, اس نے چوٹ کی, پھر دوسرا سنا, اللہ کی رحمت ہے وہ آڈیو بیان سن کے دل تبدیل ہو گیا. انداز اصلاح. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین, بیان سنا, کسی نے ترغیب نہیں دلائی, ذہن نہیں بنایا, یہ زبان میں کیا تاثیر, وہی غوثیہ برکت ہے, غوث پاک کا روحانی فیضان امیر اہل سنت کی زبان سے یہ آیا اور دل کی دنیا بدل گئی. الحمدللہ الحمدللہ. اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات, غوث پاک کا مدرسے میں لوگوں کا آنا, پھر آپ کا اصلاح فرمانا, پڑھنے پڑھانے والوں کی اصلاح فرمانا, آپ کے تلامیذہ, آپ کے خلفاء, آپ کے ساتھ متوسلین, اچھا دور دراز رہنے والوں کی اصلاح آپ اپنی نظر سے فرمایا کرتے. کیا بات ہے. دور سے, یعنی یہاں غوث پاک بغداد میں بیٹھے ہیں, کوئی کوسوں میل دور ہے, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ اس کی بھی اصلاح فرما رہے ہیں. تو یہ تو اللہ والوں کی عطا ہے, انداز اصلاح. یعنی اس وقت جو چیز اصلاح کے لیے کار فرما ہو سکتی تھی, غوث پاک نے وہ سارے اختیار فرمائے اور لوگوں کی اصلاح کی ہے. تو ضرورت اس دور میں اس امر کی ہے کہ اللہ پاک نے جو ہمیں عطائیں دی ہیں, ہمارے پاس سہولیات موجود ہیں, ان سہولیات کو اختیار کرتے ہوئے ہم بھی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں, اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں, اپنے دوستوں کی اصلاح کریں, اپنے معاشرے کی اصلاح کریں. اصل میں اصلاح کی یعنی ضرورت جو ہے, اس اصلاح کے پہلو کو اگر ہم سمجھ لیں اور اصلاح کرنے کا انداز اگر ہم اپنا لیں تو انشاءاللہ عزوجل ہمارے معاشرے کی برائیاں ختم ہوں گی. غوث اعظم پیر پیرا میر میرا, غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا.